السلام علیکم پیارے دوستو، 61 ہجری 10 محرم کے دن جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک کاٹا گیا تو اچانک سے اندھیرا چھا گیا۔ پورے کربلا کے میدان میں ایک سناٹا سا چھا گیا، سورج گرہن لگ گیا، آسمان سرخ ہو گیا، خانہ کعبہ ہلنے لگا تھا، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قبر مبارک سرخ ہو گئی تھی۔ یہ دیکھ کر کے یزید کی فوجیں کانپنے لگی تھی۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو امام حسین کی ایک ایسی زندہ کرامت کے بارے میں بتانے والے ہیں، آپ کو ایک ایسی مبارک پتھر کے بارے میں بتانے والے ہیں جس کے اوپر حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک رکھا گیا تھا، اور اس پتھر سے ہر سال 10 محرم کے دن یعنی کہ عاشورہ کے دن خون بہنے لگتا ہے۔ یہ پتھر 10 محرم کے دن پوری طرح سے خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ایسی زندہ کرامت ہے جس کو دیکھ کر کے آج بھی لوگ حیران اور پریشان ہو رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس پتھر کی پوری جانکاری دینے والے ہیں، اسی لیے آپ اس کو آخری تک ضرور سے دیکھیں۔ اور حضرت امام حسین سے سچی محبت کرتے ہیں تو کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر کے اپنے دوستوں میں اس ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور مرتبے کا اندازہ ہم کیا لگائیں گے، جن کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حسن اور حسین میری دنیا کے 2 پھول ہیں، مگر افسوس آپ کے اسی پھول کو یزید نے 10 محرم کے دن کربلا کے میدان میں نہایتی بے دردی اور ظلم و ستم کے ساتھ 3 دن بھوکے اور پیاسے رکھ کر کے شہید کر دیا۔ دوستو، 685 کا وہی سال ہے جب 61 ہجری کو کربلا میں یہ واقعہ ہوا جس میں حضرت امام حسین اور آپ کے عزیزوں کو شہید ہوئے۔ اس بات کا ذکر حدیث میں بھی ہے کہ عاشورہ کے دن آسمان بھی خوب رویا تھا اور اس دن آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ اس دن بیت المقدس میں جس بھی پتھر کو الٹا کیا جاتا تھا تو اس کے نیچے سے تازہ خون نکلتا تھا۔ تاریخ حمل میں جعفر بن سلیمان لکھتے ہیں کہ اس دن خون کی برسات اس طرح سے ہوئی تھی کہ اس کا اثر مدتوں تک ہمارے گھر کی دیواروں اور دروازوں پر دیکھا گیا، ہر چیز خون سے سن گئی تھی۔ اس وقت خون کی بارش بصرہ، کوفہ، سیریا اور خراسان میں بھی پہنچی اور ہم کو یقین ہو گیا تھا کہ اللہ کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ دوستو، جب حضرت زینب کو یزید کے محل میں قیدی بنا کر لایا گیا تو وہ وہاں پر بی بی زینب نے ایک خطبہ بھی دیا تھا جس کے آخری میں حضرت زینب نے کہا تھا، اے ظالمو، تعجب نہ کرنا، ہماری اس مصیبت پر آسمان سے خون برسے گا تو اگر ندی نالے خون سے بھر جائیں تو تم تعجب نہ کرنا۔ جب حضرت امام حسین کا سر مبارک نیزے پر آیا تو آپ کا کٹا ہوا سر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے لگا، قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگا۔ اس کے بعد ظالموں نے آپ کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر رکھ کر کوفہ اور شام کی طرف لے گئے، کیونکہ یزید کا حکم تھا کہ سر حسین کو کاٹ کر میرے محل میں لایا جائے۔ دوستو، شام کے شہر حلب میں ایک جگہ ہے جو مسادین اکتا نام سے مشہور ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جس میں ایک راہب کی درخواست پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کٹا ہوا سر ایک رات کے لیے اس میں رکھا گیا تھا۔ اس خانقاہ میں یہ وہ جگہ ہے جہاں پر امام حسین کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اس کے پاس میں ایک سنگمرمر کا پتھر لگا ہوا ہے جس میں انگریزی میں کچھ لکھا گیا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے، جب یزید کی فوج شہیدوں کا سر نیزے پر رکھ کر اور امام حسین کی بیٹیوں اور بہنوں کو قید کر کے
کوفہ سے دمشق لے جا رہے تھے تب اس نے حلب میں قائم کیا۔ یہاں پر ایک راہب کی درخواست پر امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک خانقاہ میں ایک رات کے لیے رکھا گیا تھا۔ دوستو، اس مقام پر اسلام سے پہلے ایک خانقاہ تھی۔ اس خانقاہ کے راہب کو جب یہ معلوم ہوا کہ یہاں پر ایک قافلہ رکا ہوا ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کے خاندان کے زیادہ تر مردوں کو شہید کر دیا اور جو زندہ بچے ان کو قیدی بنا لیا اور ان کو یہ لوگ یزید کے محل لے جا رہے ہیں۔ تو یہ سن کر کے وہ راہب اس قافلے کے پاس پہنچا اور یزیدی فوج کے کمانڈر کو کچھ پیسے اور سونا دے کر کے امام حسین کا کٹا ہوا سر مبارک اپنے ساتھ اپنے خانقاہ میں لے گیا اور امام حسین کے سر مبارک کو ایک پتھر پر رکھ دیا۔ اس وقت وہ پتھر امام حسین کے خون سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد زمانہ یوں ہی چلتا رہا، ایک کے بعد ایک راہب آتے رہے، مگر وہ پتھر جس پر امام حسین کی سرخی لگی ہوئی تھی وہاں پر وہ ویسے ہی موجود رہا۔ اس کے بعد میں وہ مبارک پتھر 335 ہجری تک اسی خانقاہ میں ویسے ہی رکھا تھا۔ پھر 335 میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام ہمدانی تھا۔ اس نے حلب پر حملہ کر دیا اور اس نے فتح کر لیا اور اس پتھر پر اپنا قبضہ جما لیا، یعنی کہ اس شہر پر اپنی حکومت قائم کر لی۔ مگر وہ بادشاہ بھی برابر اس مبارک پتھر کی زیارت کو جاتا رہا۔ یہی نہیں، اس بادشاہ کو اس مبارک پتھر سے اتنا لگاؤ ہو گیا کہ اس نے یہاں پر ایک شاندار عمارت بھی تعمیر کروا دی۔ اس کے بعد میں یہ جگہ مسادین اقتا کے نام سے جانی جانے لگی۔ اس کے بعد میں سن 345 میں ایک اور بادشاہ تھا جس کا نام عثمانی تھا۔ اس نے اس شہر پر حملہ کر دیا اور اپنا قبضہ جما لیا، مگر یہ بادشاہ اتنا ظالم تھا کہ اس نے لوگوں کو اس مبارک پتھر کی زیارت کرنے سے روک دیا اور اس عمارت کو جس میں یہ مبارک پتھر رکھا ہوا تھا اس میں اپنے ہتھیاروں کا ایک گودام بنا لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ حضرت امام حسین کی کرامت دیکھیے کہ کچھ دنوں کے بعد یعنی کہ 20 محرم 347 ہجری میں اچانک اس عمارت میں ایک زوردار دھماکہ ہوا اور یہ عمارت پوری طرح سے جل کر خاک ہو گئی، مگر یہ تاریخی کی پتھر بالکل محفوظ رہا، یعنی کہ اس مبارک پتھر کو کچھ بھی نہیں ہوا، یہ ویسے کا ویسا ہی مل گیا۔ اس کے بعد لوگ اس مبارک پتھر کو اٹھا کر کے مسجد زکریا میں لے گئے جو حلب میں ہی موجود ہے، مگر کچھ عرصے کے بعد اس پتھر کو واپس اسی عبادت گاہ میں پہنچا دیا گیا جہاں پر یہ پتھر شروع میں رکھا گیا تھا۔ اس طرح سے یہ مبارک پتھر واپس اپنی جگہ پر آ گیا۔ اس کے بعد 1380 میں ایک جعفری اسلامک سوسائٹی نے اس عمارت کو اس کے پرانے انداز میں پھر سے تعمیر کروا دیا جو آج تک قائم ہے، اور آج بھی یہ مبارک پتھر اسی عمارت میں رکھا گیا ہے۔ دوستو، اس مبارک پتھر کی خاص بات یہ ہے کہ آج بھی اس مبارک پتھر سے محرم کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک یعنی کہ 10 دنوں تک خون رستا رہتا ہے، یعنی کہ خون نکلتا رہتا ہے۔ یہ پتھر خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ ان دنوں میں یہ پتھر کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کہ اس پتھر کو کوئی گہرا زخم لگا ہوا ہے۔ خون کے قطرے اس پتھر سے نکل کر بہتے رہتے ہیں۔ دوستو، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندہ کرامت ہی ہے۔ اتنے سالوں کے بعد بھی آج بھی جب محرم کا مہینہ آتا ہے، جب محرم کی 10 تاریخ آتی ہے تو اس پتھر سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ مبارک پتھر خون سے سرخ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہمارا دین اسلام آج تک قائم ہے۔ اگر حضرت امام حسین اپنے نانا کا دین بچانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان نہ کرتے تو اس دنیا میں اسلام کا آج نام و نشان نہ ہوتا، اسلام کا ماننے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ خود رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں، جس نے حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ دوستو اگر آپ کو بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر کے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کر دیجئے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں تب تک کے لیے اللہ حافظ۔